اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم ہم پر بڑا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ ہم آج کل رسول اللہ کے سفر معراج کی بات کر رہے ہیں۔ سفر معراج وہ معجزہ ہے جسے اللہ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا سب سے پہلے ذکر آتا ہے، اس کے بعد سورہ نجم اور دوسری صورتوں میں بھی اللہ کریم اس کا ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے، مدینہ منورہ آئے، یہاں سے بیت المقدس سے پہلے آسمان، 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے بھی آگے جہاں جبریل نے رسول اللہ سے عرض کی، اللہ کے رسول اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھایا، 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ کی تجلی سے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، تو آپ اس مقام سے آگے اکیلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے پاؤں سے جوتی اتاری تو غیب سے آواز آئی کہ پیارے محبوب جوتی سمیت آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کے قدموں کے کمال سے وہ جوتی بھی معتبر ہو گئی۔ سو رسول اللہ کے حوالے سے جو بھی جڑا وہ معتبر ہو گیا، وہ باعزت ہو گیا۔ عزت کی پہچان ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں ہم نے ایک ذکر کیا لفظ معجزہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایسی حقیقت کو کہتے ہیں کہ جو عام حالات میں ناممکن ہو، جو ہر کوئی نہ کر سکے، جو ہو تو حقیقت پر مبنی بٹ عادت کے خلاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اس کائنات کی سیر کرائی، اور یہ بات مالک قرآن کریم میں خود بتا رہا ہے۔ معراج النبی ایک ایسا معجزہ ہے کہ رات ہی رات میں رسول اللہ مکہ سے مدینہ منورہ، بیت المقدس، اس زمانے میں تیز رفتار اونٹنیوں پہ مکہ سے بیت المقدس کا، یروشلم کا، ایلیا کا ڈسٹنس 1 مہینے میں 1 سائڈ کور کرتا تھا، یعنی کم و بیش 30 دنوں میں وہ مکہ سے بیت المقدس پہنچا کرتے تھے، اور پھر واپس آنے کے لیے اور 30 دن چاہیے، تو 60 دن کا سفر تو وہ ہو گیا جو مکہ سے بیت المقدس جانا اور واپس آنا ہے۔ اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جانا آج تک کوئی جا ہی نہیں سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، تو اس کے وقت کا تعین کرنا کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اور کمال اللہ کریم نے یہ کیا کہ رات کے چند لمحوں میں، رات کے پہر کے ایک حصے میں، ایک چھوٹے سے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آتے ہیں۔ اس پہ بڑی بڑی خوبصورت باتیں کہی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس کائنات کا دل ہے، جب دل ہی موجود نہیں تھا تو دھڑکن کہاں سے ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت رک گیا، وقت تو ہے ہی ان کا صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے چھوٹے سے وقت میں اتنا سفر کرنا، آنا اور جانا اور آسمانوں پر آنا اللہ کریم کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ کو اللہ کریم نے اس کائنات کی سیر کرائی، جنت دکھائی، دوزخ دکھایا، مختلف قوموں کو رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کو کیا انعام دیا جا رہا ہے اچھے کاموں کا، اور ان قوموں کو بھی دیکھا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ان کو سزا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس لذیذ، تازہ، اچھا کھانا موجود ہے، لیکن وہ اسے چھوڑ کر بدبودار، گندا، سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی، انسانی عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر میرے پاس اچھا، تازہ، لذیذ، صاف ستھرا کھانا موجود ہو تو میں ایسا کھانا کھاؤں جس میں بدبو آ رہی ہو، سڑان ہو، جس میں کیڑے چل رہے ہوں،
मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करूँगा, मैं क्या, कोई भी इंसान उसे देखना भी नहीं पसंद करेगा। तो वो लोग अच्छा खाना छोड़कर, साफ़ सुथरा पाक साफ खाना छोड़कर, लजीज खाना छोड़कर बदबूदार खाना खा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पे अल्लाह करीम रसूलुल्लाह को इस कायनात के मुशाहिदात करवा रहा है, अपनी कुदरत, अपनी रबूबियत और अपनी ताकत दिखाता है। मालिक अपने महबूब को अपना अपनी इस कायनात का हर वो अहम मामला, वो हर ज़र्रा, वो हर चीज़ जिसे वो चाहता है अपने मालिक को दिखाना और बताना चाहता है। और ये सवाल जवाब बुनियादी तौर पे मेरे आपके समझने के लिए हैं। तो जिब्रील जवाब देता रसूलुल्लाह के पूछने पर कि जिब्रील ये क्या माजरा है, ये कैसे हो गया, अच्छा साफ सुथरा खाना खा छोड़कर ये लोग गंदा बदबूदार सड़ा हुआ खाना क्यों खा रहे हैं। तो जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो अपनी पाकबाज बीवियों को छोड़कर फहश और बुरे लोगों के पास, बुरी औरतों के पास जाते थे, जो कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। और इसी तरह वो औरतें जो अपने पाक साफ हस्बैंड छोड़ के किसी और से ताल्लुक कायम करती हैं, वो भी यही मौजूद थी। यानी अल्लाह का कानून दोनों के लिए एक जैसा है। अगर कोई मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखेगा और अल्लाह के हुक्म की उदूली करेगा, अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा, नाफरमानी करेगा, या कोई औरत जो अपने खामिद से खयानत करेगी या ईमान पर कायम ना रहते हुए वो काम करेगी जिसे अल्लाह अपनी हद कहता है। यहाँ पे एक बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं जिन्हें आम ज़ुबान में हम गुनाह कबीरा कहते हैं। मैं ये बात बड़ी अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। बस अल्लाह की हद नहीं तोड़नी। अल्लाह ने एक हद मुकर्रर कर दी। लेट्स से एक टेबल है, तो उसकी हद क्या है, टेबल का टॉप उसकी हद है। जैसे आप टेबल से आगे होंगे नीचे गिरेंगे। समुंदर के किनारे पे हों तो समुंदर का किनारा या वो हिस्सा जो आपको पूरा डुबो नहीं देता, उसकी हद है। आग है तो आग से कुछ दूर जहाँ तक तपिश नहीं महसूस होती, वो उसकी हद है। जब उससे आगे बढ़ेंगे तो आग जला देगी, समुंदर डुबो देगा, हम टेबल से गिर जाएंगे। छत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर आप घर की छत पे या किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की छत पे चले जाएं तो उसके आखिर में ऊपर जाके फेंस होती है या किनारा आपको नज़र आता है। उस किनारे से एक पाँव भी अगर आप आगे रखें तो फिर आपकी ज़िंदगी की ज़मानत कोई दे ही नहीं सकता। फिर आपके जिस्म की हड्डियों की गारंटी कोई नहीं दे सकता। फिर आपका सर बचेगा या नहीं बचेगा। ऐसा करना खुदकुशी करना है, ऐसा करना अपने हाथों अपनी जान को ज़ाया करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह करीम ने अपनी हदें बता दी हैं कि मेरी हद क्रॉस ना करना। तो हमें आपको ज़िंदगी में सबसे ख्याल ज़्यादा ये रखना है, सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखना है कि हम अल्लाह करीम की हद को ना तोड़ें। जब किसी की आप हद को तोड़ते हैं ना, तो फिर माफ़ी मिलना मुश्किल हो जाती है। आप आम जिंदगी में देख लें, हर किसी ने कोई ना कोई लिमिट डिफाइन की हुई है। आप उस लिमिट के अंदर रहें, मामलात चलते रहते हैं। स्प्रिंग है, स्प्रिंग की एक लिमिट होती है, आप खींचते हैं वो वापस आ जाता है। स्ट्रेंथ है किसी रस्सी में, किसी तार में, किसी भी चीज़ में एक स्ट्रेंथ है। आफ्टर सर्टेन फोर्स वो टूट जाता है, वो रस्सी टूट जाएगी, वो लोहे की तार टूट जाएगी, वो स्पाइरल टूट जाएगी, वो स्प्रिंग टूट जाएगा और वापस भी नहीं आएगा। तो ये जो हद है ना, अल्लाह ने मुकर्रर कर दी। ये अल्लाह की हद में से एक हद है। अल्लाह ने इंसान को अपने ज़ौज यानी बीवी को मियाँ और मियाँ को बीवी के साथ ताल्लुक़ रखने की इजाज़त दी है। इसके अलावा अल्लाह ने किसी से फ़िज़िकल ताल्लुक़ रखने की इजाज़त नहीं दी। ऐसा करना अल्लाह की हद को तोड़ना है। सो इसका बेहतरीन सूरत निकाह है और अल्लाह ने ये रास्ता दिखाया भी है और इसमें बरकत भी है। सो वो लोग जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह की हद को नहीं मानते रहे, अपनी बीवी, अपनी पाक साफ पाक दामन अच्छी बीवी को छोड़कर उन बुरे लोगों के पास, बुरी औरतों के पास जाते रहे, और वो औरतें जो अपने पाकबाज हस्बैंड को छोड़कर
برے مردوں کے پاس جاتی رہیں، ان سے تعلق بناتی رہیں، اللہ نے ان کو سزا کیا دی کہ وہ جنت جو عالم بالا میں جا کر بھی، آخرت میں بھی جو سزا مل رہی ہے انہیں، وہ لذیذ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر گندا کیڑوں والا سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کی ایک نہر ہے، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوثر ایک بڑی خوبصورت نہر ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کے کنارے موتیوں کے ہیں، جس کی مٹی میں خوشبو ہے، یعنی یہ اس کے اوصاف بیان کیے جنت کی نہر کے۔ اسی طرح سرکار نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے، فل آف بلڈ، اور ایک آدمی اس میں تیر رہا ہے۔ اب ذرا امیجن کریں، خون میں تیرنا کس قدر بدبو ہوگی، غلاظت ہوگی، کس قدر گھن آتی ہوگی، گندگی ہوگی، اور مزید یہ کہ اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں، گھسائے جا رہے ہیں، یعنی ایک تو وہ نہایت گندی جگہ پہ، نہایت بری سچویشن میں، اور اس کے بعد یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس کے منہ میں پتھر بھی گھسائے جا رہے ہیں کھانے کے لیے۔ تو رسول اللہ کے پوچھنے پر جبریل نے بتایا، اللہ کے رسول یہ وہ ہیں جو لوگوں سے سود لیتے تھے۔ یہاں سود کے متعلق بھی میں کوئی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ سود بنیادی طور پر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسوں پر پیسے کمانا ہے۔ مجھے ضرورت تھی، میں نے علاج کروانا تھا، میں نے دوائی لینی تھی، میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، میں نے کوئی اور زندگی کی ضرورت پوری کرنی تھی، اور میرے پاس اسباب نہیں تھے۔ میں کسی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے جو میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ سب سے اچھی صورت تو یہ ہے کہ کوئی مجھے قرض دے دے یا میری مدد کر دے۔ چلیں قرض دے دے وہ زیادہ اچھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کرنے کا اجر 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسنہ دینے کا اجر 18 نیکیاں ہیں، آلموسٹ ڈبل۔ چونکہ قرض حسنہ لینے والا بلا وجہ قرض نہیں لیتا اور اسے واپس لوٹانے کی فکر بھی ہوتی ہے۔ تو اچھی صورت یہ ہے کہ کوئی مجھے قرض دے دے اور مجھ سے اب قرض واپس لے لے۔ بٹ اگر کوئی میری اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں نے کوئی سرجری کرانی ہے، میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے کوئی اور مجبوری آ گئی ہے جسے میں نے پورا کرنا ہے، اور وہ کہے کہ میں تمہیں پیسے تو دے دوں گا لیکن اس کے ساتھ تمہیں اتنے پیسے فالتو دینے ہوں گے، یہ سود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یا اس کے قریب کے زمانہ میں سود کی شرح 100-150% ہوا کرتی تھی، یعنی اگر میں نے ₹1,00,000 کسی سے لیا ہے تو مجھے اسے 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ واپس کرنے ہوں گے۔ دوسری تکلیف سے بات کیا تھی کہ جو کولیٹرل ہوتا تھا، جو گارنٹی ہوتی تھی، سیکیورٹی ہوتی تھی، اس میں ہتھیار مانگ لیے جاتے تھے جو اپنی حفاظت کے لیے ضروری تھے، یہاں تک کہ بچے اور عورتیں رہن رکھ لی جاتی تھی کہ اپنی بیوی ہمارے پاس رہن رکھ دو، تم اپنے بچے ہمارے پاس رہن رکھ دو۔ یہ بڑا ہی ظلم کا نظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود انکم کو گھٹاتا ہے اور صدقہ انکم کو بڑھاتا ہے۔ اب ذرا میتھس یا اکاؤنٹس کی صورت میں سمجھیے، جب میں نے صدقہ دیا تو میں نے پیسے کم کر لیے، میرے پاس ₹100 تھے اور میں نے اس میں سے ₹10 دے دیے تو میرے پاس ₹90 رہ گئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ صدقہ انکم کو، رقم کو بڑھاتا ہے جبکہ مٹیریلی کام ہوا ہے۔ دوسری طرف جب سود کی بات کرتے ہیں، میرے پاس ₹100 تھے، میں نے ₹10 سود بھی لے لیا تو اب مٹیریلی تو میرے پاس ₹110 ہو گئے، لیکن جو میں نے اللہ کی ناراضی مول لی ہے سود لیتے ہوئے، اور جو میں نے اللہ کی رضا حاصل کی ہے صدقہ کرتے ہوئے، اس کی برکت اور مہربانی سے، صدقہ کی وجہ سے آپ کا رزق، روزگار، آپ کا انکم، آپ کی آسانیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کی عزت، وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں بڑھتی ہیں۔ اور سود اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے ایکسٹرا وصول کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکیں اور سود سے بچ جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے سر پہ بہت بھاری گٹھڑی تھی، بہت زیادہ وزن تھا، لمپ اس نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اور خواہش یہ رکھتا تھا کہ اسے اور گٹھڑی کو اور بھاری کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل نے بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے اور یہ ان میں خیانت کرتا تھا، اور یہ بھی خواہش رکھتا تھا کہ مجھے اور امانتیں مل جائیں تاکہ میں اور خیانت کر سکوں اور بے ایمانی کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے احوال آسمانوں سے واپس آ کر ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اور اللہ کا حکم کیا ہے سمجھانے کے لیے بتائے۔ اللہ کریم ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر عمل کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا، اور ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن اس کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں۔ جزاک اللہ۔